الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج 28ویں رجب المرجب کا مقدس جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 27ویں رجب غالباً بنتی ہے اور رات کو 27ویں شب تھی جس میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی صورت میں اپنا دیدار نصیب فرمایا ہے۔ اس حوالے سے آج اس مقدس دن میں آپ احباب کے سامنے چند باتیں اسی حوالے سے بیان کروں گا کہ اسی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی اور چھٹی رجب المرجب حضرت داتا معین الدین اجمیری کا وصال بھی ہوا، اور اسی طرح اسی ماہ کی 27 رات کو نماز بھی ہم پر فرض ہوئی، اور اسی 27ویں شب جو گزر چکی ہے اس میں ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور اسی طرح معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ غزوہ تبوک بھی اسی رجب المرجب میں وقوع پذیر ہوا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ازواج کا وصال بھی اسی رجب المرجب کے اندر ہوا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی رجب المرجب کے اندر ہوا، اور اسی طرح اسی ماہ مقدس کے اندر سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 21 رجب المرجب کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر ولادت ہوئی، اور اسی طرح 22 رجب المرجب کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سالہ ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور خال المسلمین ہیں، تمام مسلمانوں کے، میں لفظ مسلمان استعمال کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، خال المسلمین۔ اور قرآن کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو مائیں جو ہیں ان کے بھائی ماموں ہوا کرتے ہیں،
لہذا ازواج کے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنی بھی میرے نبی کی ازواج ہیں، ان کے جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس امت کے ماموں ہیں۔ قرآن کی اس نصوص سے پتہ چلا خال المؤمنین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی اسی رجب المرجب آپ کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن سلام، زید بن ثابت، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت اسید بن خدیر انصاری، اور حضرت معاویہ دوسرے ایک اور صحابی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ کے اندر ہوا۔ اور اسی طرح حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے، ان کا وصال بھی ہوا۔ امام مسلم القشیری کا، ان کا تصوف کی بہت بڑی رسالہ قشیریہ انہوں نے لکھا، ان کی کتاب ہے، ان کا وصال بھی ہوا۔ امام غزالی کا بھی اسی ماہ رجب المرجب کے اندر وصال ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی وصال اسی رجب المرجب میں ہوا۔ حضرات محترم، آپ سن چکے کہ اس ماہ رجب المرجب میں کتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا روابط ہے، اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رجب شهر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات فمن صام یوما من رجب فکانما صام سنۃ ومن صام فیها سبعۃ ایامۃ غلقت علیہ سبعۃ ابواب جہنم ومن صام منہ ثمانیۃ ایام فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ ومن صام منہ عشرا لم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ومن صام منہ خمسۃ عشر یوما نادى مناد من السماء قد غفرت لك ما مضى فاستعلف العمل ومن زاد زادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ان کثیرا کثیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رجب المرجب کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی کہ ثواب اس کا ڈبل کر دیتا ہے۔ پس جس نے بھی رجب المرجب میں ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اس میں 7 روزے رکھے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جس نے اس ماہ میں 8 روزے رکھے اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اسی طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ مقدس میں جس نے 10 دن روزے رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے قیامت کے دن وہ 10 روزے رکھنے والا بندہ جو بھی رب سے مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح جس نے 15 روزے رکھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان سے منادی کرنے والا پکارنے والا پکارے گا کہ اے بندہ تو نے 15 روزے رکھے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تیرے گزشتہ سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے ہیں، اب تجھے عمل زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو جتنا بھی زیادہ ثواب کمائے گا اللہ رب العزت دگنا تجھے ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ ما ثبت بالسنہ کے اندر جناب محدث دہلوی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اسی طرح شعب الایمان کی حدیث نمبر 3811 ہے، اور اسی طرح یطب العجب کے صفحہ نمبر 48 پر، اور کنز العمال کے اندر علامہ مناوی نے اس حدیث کو نقل کیا 35,159، اور اسی طرح جامع الحدیث کے اندر امام سیوطی نے حدیث نمبر 14,813 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث سنیے، اس میں تو میرے نبی نے کمال کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا فی رجب و یوم و لیلۃ من صام ذلک اليوم وقام تلک اللیلہ کان کمن صام من الدہر 100 سنہ وقام 100 سنہ وہوا لثلاث یقین من رجب۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ رجب کے اندر ایک رات اور ایک دن ایسا ہے، ایک رات اور ایک دن ایسا ہے
کہ جس نے اس ایک دن میں صرف ایک روزہ رکھا اور ایک رات میں شب بیداری کی، یعنی شب بیداری کی وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا 27ویں کی رات ہے جو گزر چکی ہے، رات جس میں میرے نبی کو معراج ہوئی ہے۔ ایک رات اور ایک دن ایسا ہے کہ جس میرے امتی نے ایک دن میں، آج کے دن جمعے کے دن، جمعرات کو 27ویں شب تھی، یعنی جمعرات والے دن 27ویں شب کو شب بیداری کی، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، عبادت اور ریاضت کرتا رہا۔ صبح اٹھ کر اس نے روزہ رکھا، صبح اٹھ کر، آج کے دن کئی لوگوں کا روزہ ہے، آج کے دن روزہ رکھا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا، اور ایک رات قیام کرنے کی صورت میں اللہ پاک 1000 سال کے قیام اور شب بیداری کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دے گا۔ اس سے یہ پتا چلا صرف ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 سال، 1000 برس، جتنی بندے کی عمر بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت اسے 1000 سال کی عبادت اور 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ حضرات محترم، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس پر اگر بات کی جائے کہ اس رجب المرجب کے فضائل کیا ہیں تو اس پر بھی کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن مختصراً آج میں نبی کی معراج بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور کے پورے وجود کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے میرے نبی کو معجزہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود میرا رب کہہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو قرآن نے دیا ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی، اس کو میں نے معجزے ہی نہیں عطا کیے بلکہ خود پورا وجود اس کا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 175 175 سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت بڑے احسن انداز میں مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، سکھوں سے نہیں، کسی اور مذہب کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بتایا سارے لوگوں، چاہے کافر ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہو انسان، قیامت تک اللہ رب العزت حضور سے کہتا ہے اے نبی آپ خود اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان فرما دیں؟ کہا اپنی شان خود بیان کریں۔ پتہ یہ چلا اللہ خود نبی کو شان عطا کرتا ہے اور نبی سے بیان کرواتا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کی شان کو بیان کرنا میرے رب کی بھی سنت ہے، میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ تو سن لیجئے میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 175 قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا لفظ ہے؟ اے لوگو۔ یا اللہ یہ ناس کا لفظ، اس میں سارے لوگ آ گئے، کافر بھی آ گئے، مسلم بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصرانی بھی آ گئے، ہر مذہب کے بندے کو قیامت تک میرا رب مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم، تحقیق تمہاری طرف آ گیا۔ کب آیا؟ 12 ربیع الاول کے دن۔ کیا بن کے آیا؟ برہان من ربکم، رب کی طرف سے معجزہ بن کر آ گیا ہے۔ کون بن کے آیا؟ امام الانبیاء کی صورت میں رب کہتا ہے 12 ربیع الاول کے دن تحقیق تمہارے رب کی طرف سے میرا محبوب تمہاری طرف معجزہ بن کر آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور یہ خود اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کو ہم نے معجزہ پورا وجود بنا کر ایک اور معجزہ بھی ساتھ بھیجا ہے، وہ معجزہ قرآن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے قرآن کو نور کی صورت میں، معجزے کی صورت میں قرآن کو نبی کے ساتھ بھیجا ہے۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے طرف اللہ کی طرف سے میرا نبی پورا وجود معجزہ بن کے آیا ہے، معجزہ بن کر بھی آیا ہے اور معجزہ لے کر بھی آیا ہے۔ معجزہ لے کر قرآن آیا ہے، معجزہ بن کر خود آیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا میرا نبی معجزہ لے کر بھی آیا ہے، معجزہ بن کر بھی آیا ہے۔ لیکن اعلان کس سے ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ناس کے اہل لغت نے دو مادے بیان کیے ہیں۔ کتنے مادے؟ دو مادے بیان کیے۔ ایک ناس کا معنی ہے انس، کیا؟ اور دوسرا معنی ہے نسیان، انس یا نسیان۔ اے اہل لغت بتاؤ نا ذرا، ناس کے دو مادے نسیان اور انس، ذرا یہ بھی بتاؤ نا، انس کا معنی کیا ہے، نسیان کا کیا معنی ہے؟ جواب آتا ہے انس کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ محبت کرنے والا۔ اور نسیان کا معنی ہے بھول جانے والا۔ انسان بھولتا بھی ہے، انسان محبت بھی کرتا ہے۔ تو نسیان اور انس دونوں کو ملا کر جو چیزوں اسے ناس کہتے ہیں، رب کہتا ہے انسانوں کے اندر میں نے دو چیزیں پیدا کی۔ انسان کے اندر بھولنا بھی اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور انسان کی فطرت یہ بھی ہے، یہ محبت بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پر اہل عرفا فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بندہ بھولتا بھی ہے، انسان جو ہے وہ بھولتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے۔ پیار کب کرتا ہے اور بھولتا کب ہے؟ تو ایک ہی جواب دیا اہل محبت نے، کہتے ہیں کہ جس سے یہ پیار کرتا ہے، جس سے یہ پیار اور مودت کرتا ہے، باقی سب کو بھول جاتا ہے، باقی سب کو بھول جاتا ہے۔ تو بھولنا بھی اس کے اندر ہے اور پیار کرنا بھی موجود ہے۔ پتہ یہ چلا جب یہ پیار کرتا ہے نبی سے، ولی سے، صحابی سے، اہل بیت سے، تو پھر اور کسی کی محبت اس کے سینے میں نہیں آتی، اور سب کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو مادے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے وجود کے اندر رکھ دیے۔ حضرات محترم، میرے نبی کو اللہ رب العزت نے پورا معجزہ بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے 3 معجزے میرے نبی کو وہ عطا کیے جو سب معجزوں کے سردار ہیں، سارے معجزوں کے سردار ہیں۔ وہ بڑے بڑے 3 معجزے کون سے ہیں جنہیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت ان معجزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں نے اس نبی کو یہ معجزے عطا کیے؟ جن معجزوں کو بیان میرا نبی کر رہا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ 3 معجزے بڑے عطا کیے ہیں، ان 3 معجزوں میں ایک معجزے پر ہم نے آج بات کرنی ہے، لیکن وہ 3 معجزے کون سے بڑے بڑے قرآن کے اندر بیان کیے گئے جو میرے اور تیرے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا کیے؟ تو اٹھائیے قرآن مجید کے اندر سورہ العنکبوت۔ العنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ یہ مکڑی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ مکڑی بھی میرے نبی کی عاشق ہے، یہ میرے نبی کے ناموس پر تحفظ کرنے والی ہے، اس لیے شریعت نے منع کیا کہ اس کو مارا نہ جائے۔ اور اسی طرح یہ جو چھپکلی ہے، اس کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر کے اندر، یعنی نبی کے گھر کے اندر، آپ نے نبی کی زوجہ نے ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، نیزہ، اور کسی نے پوچھا کہ آپ تو عورت ہیں، یہ تو مردوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ جہاد کرتے ہیں، نیزہ تو جنگ کے دوران جہاد کے دوران استعمال ہوتا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ اپنے پاس یہ نیزہ رکھتی ہیں، اور نبی کے گھر میں یہ رکھا ہوا ہے، نیزہ رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ میں چھپکلیاں مارنے کے لیے یہ رکھتی ہوں۔ آپ کو کیا دشمنی؟ آپ نبی کی زوجہ ہیں اور آپ چھپکلیوں کے ساتھ اتنی ضد کرتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے میرے نبی کی حدیث بیان کی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا
یہ جو چھپکلیاں ہیں نا، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو اس وقت یہ چھپکلی پھونکے مار رہی تھی، مدد کر رہی تھی، تحفظ فراہم کر رہی تھی، دشمنان نبی پر گستاخ نبی کی سپورٹ کر رہی تھی۔ تو قیامت تک اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا، فرمایا قتل الاوزاغ، عربی میں اوزاغ چھپکلی کو کہتے ہیں، کہا قیامت تک جتنی بھی چھپکلیاں ہیں ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ لگانے میں یہ شامل ہو گئی تھی، تو یہ پھونکے مار مار کے آگ کو بڑھا رہی تھی، اس لیے اس کی نسل کو بھی باقی نہ رکھا جائے۔ تو پتہ یہ چلا جو بھی گستاخ ہو اس کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ اس حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ عاشقوں کی نسل کو رکھا جائے اور گستاخوں کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جہاں بھی تمہیں ملے، ایک روایت کے اندر آتا ہے پہلی دہار میں جو ہی آپ چھپکلی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ماریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اگر سوچ سوچ کے ماریں گے ٹائم لگا کے تو آپ کو شاید 5 نیکیاں ملیں، لیکن آپ نے فوراً اس کو مار دیا تو اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ کیوں؟ کہ اس کی نسل کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب عراق میں اتنا عرصہ پہلے میرے نبی سے کئی صدیوں پہلے آپ کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، اس وقت کی چھپکلیاں تو ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن کیا وجہ ہے قیامت تک آنے والی ان کی نسل میں سے جاری شدہ جتنی چھپکلیاں ہیں ان کو مارنے کا حکم دیا گیا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ عام مسئلہ نہیں، بڑا احساس مسئلہ ہے، اس کو نارمل نہ سمجھنا بلکہ یہ خاص مسئلہ ہے۔ یہاں ایک طرف یہ معاملہ ہو اور دوسری طرف یہ مکڑی جو ہے، یہ جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور کے اندر پہلی وہی اتری تو کفار مشرکین جو تھے، قریش سے مکہ جو تھے، وہ میرے نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو یہ جو مکڑی تھی اس نے جالا بنا دیا غار کے دروازے پر، اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ دونوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناموس پر حملے کی وجہ سے یہ نبی کی سپورٹ کر رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک ان کی عزت کو قائم اور دائم رکھی۔ آپ دیکھیں مکہ شریف میں کتنے کبوتر ہوتے ہیں، یہ ان کبوتروں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ انہی کبوتروں کی اولاد میں سے ہیں کہ آج مکے کی ہر گلی میں، مدینے کی ہر گلی میں آپ دیکھیں گے تو کبوتر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، کیونکہ حلال چیز میں برکت ہوتی ہے، حلال چیز میں اب دیکھیں روزانہ کتنی بکریاں ذبح ہوتی ہیں، حلال چیزیں کسائیوں کی دکانوں پہ چل حلال ہیں، کتنی ذبح ہوتی ہیں، لیکن پھر دوسرے دن پھر ان کی شاپ پہ 12 15 جو ہے نا دمبے لٹکے ہوتے ہیں، گائیں لٹکی ہوتی ہیں، یہ بیل وغیرہ، یہ بکرے وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حلال چیز ہے اور حلال میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب کتے دیکھیں گلیوں میں، ایک کتیا جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے 8-10 بچے ہوتے ہیں، لیکن کیا صورتحال ہے؟ یہ حرام ہے اور حرام چیز میں برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں دور دور تک بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، کتا دکھائی نہیں دیتا، کہیں پورے محلے میں ایک ہی کتا نظر آتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جس کو میرے نبی نے پسند کر دیا وہ حلال ہو گیا، جس کو ریجیکٹ کر دیا وہ حرام ہو گیا۔ تو یہ فلسفہ ہے حلال و حرام کا۔ لیکن اب یہ پہلا معجزہ اللہ رب العزت نے جو حضور کو عطا کیا وہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے حضور کو قرآن عطا کر کے یہ معجزہ عطا کر دیا۔ تو اس سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں اس ایک معجزے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے حضور کو قرآن کی صورت میں قرآن عطا کر کے عظیم معجزہ عطا کر دیا۔ اور بخاری کے اندر بھی میرے نبی نے اس معجزے کا تذکرہ بیان فرمایا۔ بخاری کی حدیث نمبر 4981 اور مسلم کی حدیث نمبر 385، یہ سیاستہ کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن جیسا عظیم معجزہ مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن معجزہ، اس کو میرے رب نے بھی معجزہ کہا، میرے نبی نے بھی معجزہ کہا۔
اور یہ معجزہ کس کو دیا گیا؟ میرے اور تیرے نبی کے سینے پر اتارا گیا۔ آگے دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے جو عطا کیا، اس وقت 1400 سال پہلے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ سورۃ القمر آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت اس معجزے کو بیان کرتا ہے جو میرے رب نے مصطفیٰ کو معجزہ عطا کیا۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ کیا کریں؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو میرے نبی نے انگلی ہاتھ اٹھا کر صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کے اندر آیت اتری، فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت چھا گئی، قیامت ٹوٹ پڑ گئی۔ کیا قیامت تھی؟ رب کہتا ہے وہ کیا قیامت تھی کہ جب تو نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس قیامت سا کا لفظ استعمال کیا کہ بے ساختہ ہم کہتے ہیں قیامت ٹوٹ پڑی، کہ جس وقت میرے نبی نے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک پہاڑی کے اس طرف جا کر گرا اور ایک اس طرف جا کر گرا۔ یہ میرے نبی کا دوسرا معجزہ جو قرآن کے اندر سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں رب ذوالجلال نے 1 اور 2 میں بیان کیا کہ ہم نے مصطفیٰ کو یہ معجزہ عطا کر دیا۔ تیسرا معجزہ، لیکن یہ سورہ قمر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو چاند کے توڑنے کے معجزے کو بیان کیا، اس کو میرے نبی نے بھی بیان فرمایا۔ اٹھائیے بخاری شریف حدیث نمبر 3636 اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 7072، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے خود بیان فرمایا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں نے اس وقت بھی معجزہ دیکھ کر، میرے نبی کے معجزے کو دیکھ کر انکار کر دیا، کہنے لگے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جادو معاذ اللہ زمین پر چلتا ہے، آج ہم نے دیکھ لیا اس کا جادو تو آسمان پر معاذ اللہ چلتا ہے۔ اس وقت بھی نہ ماننے والوں نے نہ مانا، اور آج 1400 سال کے بعد کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو نبی کو بغیر دیکھے، بغیر معجزے کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رکھے، جس نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا وہ اس وقت کے لیے وہی معجزہ تھا، جب بتایا گیا، معجزہ دکھایا، بس ختم، بات ختم۔ لیکن میرے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو آج تیرے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ آج وہ معجزہ اللہ رب العزت نے لاکھوں اور کروڑوں سینے کے اندر معجزہ فرما دیا، وہ قرآن کی صورت میں قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ پتہ یہ چلا باقی معجزے ختم ہو گئے، یہ اسی معجزہ ہے محسوس ہونے والا، یہ میرے نبی کا قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے تھا۔ تو پہلا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے جو میرے نبی نے کیے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ میرے نبی کا ایک ہاتھ کے اندر ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ جو آج یہ جو شب رات کو گزر چکی 27 شب کو معراج کی صورت میں ہوا، کس صورت میں ہوا؟ معراج کی صورت میں ہوا۔ اس معجزے کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر والنجم کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ پہلے قمر چاند کی بات تھی، اب والنجم کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس معجزہ معراج کو بیان کیا کہ قسم ہے مجھے اس ستارے کی، کس کی؟ لیکن نجم اگر آپ لغت کے اندر اسے دیکھیں کہ نجم کس کو کہتے ہیں، تو نجم کا ایک معنی ہے اصل۔ کیا معنی ہے؟ اصل۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے معراج کی صورت میں تمہیں ایک معجزہ دیا ہے، اس معجزے کا نام اصل ہے۔ کیا ہے؟
اصل ہے. اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل روح کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روح کو کہتے ہیں. اصل یہ گھڑی کے اندر جو سیل ہوتا ہے نا، سیل، اس کو اصل کہتے ہیں. اگر اس کو نکال دیا جائے گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں والنجم، قسم ہے مجھے اس اصل کی جو رات کو آسمانوں کی طرف چلا گیا تھا. جب آسمانوں کی طرف میرا نبی چلا گیا، اس معجزے کو اصل قرار دیا گیا. اور وہ اصل جب معراج کی صورت میں میرا نبی عرش معلی سے لامکان کی طرف چلا گیا، زمین کا ٹائم رک گیا. کیوں؟ روح کائنات ہے میرے نبی، پوری کائنات کی روح ہے. تو جب روح کو نکال دیا جائے، بندے کی باڈی ڈیڈ بن جاتی ہے، ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے. کیا؟ تو پوری کائنات کی روح ہے میرے مصطفیٰ. جس وقت شب معراج ہوئی تو اللہ رب العزت نے ٹائم کو روک دیا. ٹائم کو روک دیا کہ سارا ٹائم کا چلنا، ٹائم کا چلنا، زمانے کا آگے بڑھنا، یہ سب رک گیا. یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی جس بستر مبارک سے نکل کر معراج کی سب اتنا بڑا سفر کر کے آئے، لامکان سے عرش معلی، جنت دوزخ کا ملاحظہ کر کے رب کی قربتوں میں رہ کر واپس پلٹے تو بستر بھی گرم تھا. روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی جس وقت گھر سے نکلے تو میرے نبی نے جو امامہ پہنا ہوا تھا، اس امامے کے ساتھ ایک درخت کی ٹہنی لٹک دی تھی، مس ہوئی تھی، تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی. واپس میرے نبی اتنا سفر کر کے واپس پلٹے تو دیکھا ٹہنی پھر بھی ہل رہی تھی. میرے نبی وضو کر کے گئے، وہ پانی زمین کے اندر، زمین نے اسے چوسا بھی نہیں تھا. میرے نبی واپس پلٹ آئے. جس دروازے کی کنڈی لگا کر میرے نبی گئے تھے، وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی. میرے نبی واپس پلٹ آئے. تو بتایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں بستے زماں. کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے وقت کو ایک کوزے کے اندر بند کرنا. بہت سارے وقت کو کتنا وقت لگا؟ زمینوں سے آسمان کی طرف 500 سال کی مسافت بنتی ہے. کتنی؟ 500 سال کی مسافت. پھر پہلا آسمان، اس کی موٹائی اتنی موٹائی ہے، اس میں بھی 500 سال لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جو درمیان میں وہ خلا ہے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، وہ بھی 500 سال کی مسافت. اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، 7 پائیں 35، کتنے؟ 35 اور 35 70,000 سال کی مسافت صرف اس زمین سے 7ویں آسمان تک بنتی ہے. پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلی، سدرۃ المنتہا. منتہا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دنیا اور آخرت کی بارڈر لگتا ہو، بارڈر، اختتام، جہاں دنیا ختم ہو جائے وہاں سدرۃ المنتہا. اس سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اب میں ایک بالش بھی آگے نکلا آپ کے ساتھ گیا تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، میری سکت نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور کو 3 شانوں سے نوازا تھا. کتنی شانوں سے؟ ایک میرے نبی کی بشریت شان تھی، شان بشریت. دوسری شان میرے نبی کی شان نورانیت تھی، اور تیسری میرے نبی کی شان تھی حقیقت محمدیہ. اور اسی طرح سفر بھی 3 طرح کا ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کی صورت میں اس سفر معراج کے بھی 3 حصے کیے. کہیں تو میرے نبی نے جو سفر زمینی سفر کیا وہ جس میں بشریت کے ساتھ میرے نبی کا سفر اقصی تک تھا. پھر اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانی سفر تھا. اور پھر اس کے بعد حقیقت محمدیہ کا سفر تھا جہاں میرے نبی کے پاس نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ رف تھا، نہ براق تھا. اکیلے میرے نبی رب کی بارگاہ میں چلے گئے. میرے رب کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ مقام کون سا تھا؟
کہ جس کو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے. کوئی بندہ تو بشریت تک رٹ لگاتا رہا کہ نبی بشر ہے، وہ بشریت پر پھنسا رہا. کوئی بشریت کو بھی سمجھ کے آگے چلا گیا، آگے جا کر اس نے نورانیت سمجھانے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. کسی نے نورانیت کو سمجھا، کسی نے بشریت کو سمجھا، لیکن میرے نبی کی حقیقت کو نہ قیامت تک کوئی فرشتہ سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی انسان سمجھ سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا تھا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، میری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا میرے رب کے سوا. اس لیے میرے نبی کی حقیقت سدرۃ المنتہا سے آگے یہ حقیقت تھی جس کو میرا رب ہی جان سکتا ہے. کیا حقیقت تھی، کیا باتیں ہوئی، کیا ملاقاتیں ہوئی، کیا دیا گیا، کتنا محبت کا تقاضا تھا کہ 7 آسمان کراس کر کے میرا رب مصطفیٰ کو آسمان کی طرف لے گیا. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ الاسراء والمعراج، یہ اصل اس کا موضوع ہونا چاہیے. الاسراء یہ زمین کا سفر ہے، والمعراج یہ آسمان کا سفر ہے. تو یہ دو سفروں کو اس طرح اگر جوڑیں تو عربی کے اندر الاسراء والمعراج کہلائے گا. تو یہ سبجیکٹ ہے کہ میرے نبی کی اسراء کیا ہے، والمعراج کیا ہے. تو حضرات محترم، اس پر بڑی تفصیلات ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ العزیز القہار، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک الاسراء والمعراج کے حوالے سے ہماری گفتگو آپ نے سنی. آج دوسری نشست پر ہم اختتام کریں گے، کیونکہ شعبان معظم کا مقدس اور مکرم مہینہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے اس کے فضائل آپ احباب کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ 3 معجزے جو حضور کے قرآن و سنت نے بیان کیے وہ آپ احباب کے سامنے دلائل کے ساتھ میں نے پیش کیے تھے. آج چند باتیں آپ احباب کے سامنے مزید میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کس انداز میں معراج کروائی اور عقیدہ اہل سنت اس حوالے سے کیا ہے. تو سن لیجئے، مفسرین اعظام اور محدثین نے
اور محققین نے اور مدققین نے، اولیاء کاملین نے یہ جو معراج کے حوالے سے عقیدہ رکھا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حالت بیداری میں، بیداری جاگنے کو کہتے ہیں، حالت بیداری میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس وہاں تک، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر، پھر پہلے سے دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان تک عرش معلیٰ، پھر عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لامکاں، جہاں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ جنوب ہے نہ شمال ہے، نہ ای ہے نہ آ ہے، نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، یعنی کہ وہاں جا کر سر کی آنکھوں سے میرے نبی نے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم معجزہ تھا میرے نبی کا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ صرف ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا احاطہ کیا۔ کیوں؟ احاطہ اس کا ہوتا ہے جو محدود ہو، اللہ کی ذات تو لامحدود ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگوں کے زبان سے یہ کفریہ جملہ نکل جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح کر لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ میں ہے، اللہ ہر جگہ میں ہے، کیونکہ لفظ میں یہ احاطے کے لیے، محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ میں نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے سے اللہ کی ذات کو محدود سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تو لامحدود ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرکہ، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو جتنے بھی مخالفین معراج ہیں، جو حضور کی معراج کا انکار کرنے والا طبقہ ہے، اس کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ حضور نے معراج کی، اللہ کو دیکھا، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس ادراک سے مراد اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور نے اللہ کو پورا دیکھا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا 6 فٹ کا جسم ہے، تو 6 فٹ کے جسم میں ایک جھلک دیکھنا، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے پورے 6 فٹ کو دیکھ لیا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس بندے کو دیکھا۔ اس میں 2 معنی نکلتے ہیں، ایک تو پورے وجود کو دیکھا اور ایک فقط دیکھا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا۔ یہ کتنا دیکھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں، اور اس کی کیفیت حضور نے بتائی تھی، جو کہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 625 بیان کی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک، کہ حضور نے خود فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردا بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑے حسین صورت میں دیکھا، حسین صورت میں دیکھا، میرا رب بڑا خوبصورت تھا۔ پھر میرے رب نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، پھر فعلمت ما فی السماوات والارض، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی اور زمین و آسمان کے جتنے بھی علم تھے اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیے۔ تو یہ معراج جو تھی، اب معراج کے 3 حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور 3 معجزے بیان کیے تھے، اور حضور کی ذات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ذات بشریت، دوسری ذات نورانیت، اور تیسری ذات حقیقت محمدیہ۔ آج
بشر اور نور کے جھگڑے میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ نور ہیں اور بشر بھی ہیں، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے بشر ہیں نور نہیں ہے۔ لیکن حضور کی شان تو اس سے بھی آگے ہے۔ بشریت تو تھی میرے نبی کے گھر سے مسجد اقصی تک، یہ بشریت کا سفر تھا۔ پھر میرے نبی کا دوسرا سفر جو مسجد اقصی سے آسمان اول کی طرف اور پھر 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک، یہ نورانی سفر تھا۔ ساتھ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، چاروں مقرب فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار مقرب فرشتے 70 ہزار نوری فرشتوں کو لے کر میرے نبی کے 7 آسمان پر گئے۔ تو یہ میرے نبی کی معراج پر بھی جلوس تھا۔ کیا تھا؟ کیوں جلوس کی صورت میں رب ذوالجلال نے حضور کا استقبال کرنا تھا، حضور کی شان دکھانی تھی۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، پھر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ کتنے 100 سال کی مسافت ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے راکٹ کی، جہاز کی، کس چیز کی کے ساتھ سفر کیا جائے تو 500 سال کی مسافت بنتی ہے اس زمین سے پہلے آسمان تک۔ پھر پہلا آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے 500 سال کی مسافت کی۔ پھر یہ سارے سفر طے کر کے میرے نبی پھر سدرۃ المنتہا، جہاں پہ ہر چیز کی حد ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز کی حد ختم ہو جاتی ہے، کہ جہاں پہ آخرت دنیا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ آخرت۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن آخرت میں ہوگا، ہر بندے کو ہوگا، تو قرآن کے اندر کی کئی اس طرح کی آیات اور حدیث صحیحہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا دیدار تو قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا، تو وہ اس طرح کی روایات سے اس حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا جواب سن لیجئے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں دیدار ہوگا۔ حضور نے تو آخرت میں ہی معراج کی۔ کیسے؟ کہ جب سدرۃ المنتہا پر میرے نبی پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ عالم دنیا ہے، لیکن عالم دنیا سے جب نبی نکلے تو پھر عالم آخرت شروع ہوا، تو آخرت عالم آخرت میں ہی تو میرے نبی کو دیدار ہوا، عرش معلیٰ سے آگے۔ تو اس کی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ان ساری احادیث کی تطبیق ایسے کرتے ہیں کہ مان لیا آپ کی ان روایات سے کہ آخرت میں دیدار ہوگا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے آخرت کے یعنی کہ عالم آخرت میں پہنچا کر میرے نبی کو اپنا دیدار کروایا۔ کہا باقی سب آخرت میں میرا دیدار کریں گے، تجھے آخرت لگنے سے پہلے، آخرت کا منظر رکھنے سے پہلے، آخرت اور میدان قیامت آنے سے قبل ہم پیارے مصطفیٰ تجھے پہلے ہی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ پھر میرے نبی کو جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3887 اور مسلم شریف کی 416 دو مقام پر حدیث موجود ہے کہ میرے نبی کی آسمانوں کی سیر کے حوالے سے میرے نبی نے خود بیان فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی طرف پھر اٹھایا گیا، آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ پھر بخاری کے اندر 6581 جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3147 دو مقام پر پھر حدیث جس میں میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا مجھے جنت کی سیر کروائی گئی۔ کس کی سیر؟ جنت کی سیر کروائی گئی۔ میں نے پوری جنت کا معائنہ کیا اور پھر جنت میں جا کر بلال کا نکاح بھی کروایا، اور پھر جنت میں بلال کا نکاح کر کے گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ امت کے اندر جو میری امت ہے حضور نے فرمایا میں نے اس کی منگنیاں بھی کروائی ہیں۔ کیا کروائی ہیں؟ منگنیاں کروائی ہیں، اپنی امت کی منگنیاں۔ پھر جس وقت میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 7 آسمان کراس کر کے اوپر چلا گیا تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، اس میں ابو جہل زندیق نام کا بندہ تھا، اتنا بڑا زندیق، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد 7 آسمانوں سے کراس کر کے سدرۃ المنتہا سے لامکان رب کو ملنے کے لیے چلے گئے اور اتنے لمحہ میں
بستے زماں اتنے وقت میں، اتنے بڑے وقت کو کوزے میں بند کر کے میرا اللہ مصطفیٰ کو اتنی سیر کروا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے انکار کیا۔ وہ سیدھا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دستک دی۔ اس نے کہا جی سب سے زیادہ پیار کرنے والا، سب سے پیار زیادہ ساتھ چلنے والا یہی اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی دوست ہے، اس سے جا کے تصدیق کروا لیتے ہیں۔ جب یہ انکار کر دے گا کہ تیرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ میں رب کو دیکھنے کے لیے چلا گیا 7 آسمان، پھر مسجد اقصی، ادھر سے گزر کے ادھر نمازیں سارے نبیوں کو پڑھا کے چلا گیا، تو سب سے پہلے ابو جہل، ہر دور میں ابو جہل نے دستک دی اور اس کی عزت پر حملہ کیا، تو وہ ابو جہل کی پارٹی کا بندہ تھا جس نے سیدنا ابو بکر کی ذات پر حملہ کیا۔ سیدھا ابو جہل جا کر ابو بکر صدیق سے کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جسے محمد کہتے ہیں، جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے تو دعویٰ کر دیا کہ میں 7 آسمان کراس کر کے لامقام رب کو ملنے کے لیے چلا گیا، میں نے معراج کی۔ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے تصدیق کر دی، کہا اگر حضور کہتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرا نبی دیکھنے کے لیے گیا تھا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب صدیق تب پڑا جب معراج ہوئی تھی، تو معراج میں حضور کے غلاموں کو بھی نوازا گیا، اور یہ لقب معراج کی رات سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا کہ آپ نے تصدیق کر دی۔ ایک طرف زندیق تھا جو منکر معراج تھا، اور ایک طرف صدیق تھا جو اس بات کر رہا تھا کہ میرا نبی اگر کہہ رہا ہے کہ میں عرش معلیٰ تک چلا گیا، لامقام رب کو ملنے کے لیے چلا گیا، تو بات ٹھیک کی ہے اس نے۔ تو یہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا کہ ہر ایک کے سامنے میں نے اپنی رسالت کو بیان کیا، ہر ایک نے دلیل پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں ابو بکر واحد میرا ایسا صحابی ہے بغیر دلیل کے یہ مجھ پر ایمان لے آیا، بغیر دلیل کے یہ مجھ پر ایمان لے آیا، اس نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو اس لیے یہ ابو بکر صدیق ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہا تیرا دوست اتنے دور کیسے چلا گیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے تصدیق کی، اور اس روایت کو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے حدیث نمبر 7142، اور اسی طرح دلائل دوسری جلد صفحہ نمبر 282، دلائل النبوہ کی حدیث نمبر 649، دوسری جلد صفحہ 241 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرا نبی اگر دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی گیا ہوگا، یہ پکی بات ہے کہ میرا نبی اللہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ اسی طرح پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المعمور، بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک ہمارا مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ شریف ہے، قبلہ ہے جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں، اسی کے عین اوپر آسمانوں پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا جہاں پر فرشتے طواف کر رہے تھے، فرشتے طواف کر رہے تھے، اور یہ بھی میرے نبی نے خود بیان فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 3887 اور مسلم کی حدیث نمبر 411 میں۔ اسی طرح حضور آگے کہتے ہیں میں اس سے بھی آگے چلا گیا، کہاں پہ؟ آخری حد سدرۃ المنتہا، جہاں پہ حدیں ہر چیز کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کر عالم آخرت شروع ہوتا ہے، وہاں کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا میں وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر کیا ہوا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7517، میرے نبی نے خود فرمایا کہ میں پھر سدرۃ المنتہا تک چلا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العزت نے مجھے 3 تحفے دیے۔ کتنے؟ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ معراج کی رات صرف ایک تحفہ دیا گیا، نماز، لیکن آج میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو کہ
مسلم شریف کی حدیث نمبر 431 ہے، 431۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کی رات 3 تحفے دیے۔ کتنے؟ 3 تحفے۔ وہ کون سے 3 تحفے؟ نمبر 1، سب سے پہلا تحفہ میرے نبی نے قرآن کی 2 آیتوں کا دیا۔ کتنی آیتوں کا؟ وہ قرآن کی سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت، اس کی آخری 2 آیات، اس کی آخری 2 آیات، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات پہلا تحفہ رب کی طرف سے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اس معراج کی رات اللہ مصطفیٰ کو قرآن کی تلاوت کی صورت میں سورہ بقرہ جو ہے اس کی 2 آخری آیات دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جا کر اپنی امت کو بھی یہ تحفہ دینا، امت کو کہنا قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، چھوڑ کے نہیں رکھنا، سال کے بعد قرآن کو نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کی پورے قرآن کے اندر سب صورتوں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے کس میں رکھا؟ سورہ یاسین کے اندر۔ سورہ یاسین کا سارا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر رکھا، اور سورہ بقرہ کے اندر پھر سورہ فاتحہ جو ہے اس میں نچوڑ رکھا گیا، اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ شریف ہے، اس کے اندر سارا نچوڑ، اور پھر بسم اللہ شریف کے اندر سب سے زیادہ نچوڑ سارے کا اللہ رب العزت نے لفظ با کے اندر رکھا۔ اور لفظ با کیا ہے؟ خود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے یہ میں علی ہوں، یہ جو نقطہ ہے میں علی ہوں، اور یہ علی وہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی، علی جو مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ جس بندے کو قرآن سے جوڑا جا رہا ہے اس بندے کی شان سمجھیں کہ وہ قرآن سے شغل کتنا رکھتا ہے، قرآن پڑھتا کتنا ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی سواری پر بیٹھتا تھا تو جس میں پاؤں ڈالے جاتے ہیں رکاب ہوتی ہے، یہ گھوڑے جو ہوتے ہیں ریس والے، دیکھیں ان کے اوپر پاؤں رکھنے والے 2 اس طرح کے کنڈے ہوتے ہیں، تو روایت کے اندر آتا ہے مولا علی جب اپنی سواری پر بیٹھتے ایک میں پاؤں ڈالتے تو دوسرے میں پاؤں تب رکھتے جب قرآن پورا مکمل ہو جاتا، اتنا قرآن کے ساتھ ان کا شغل تھا۔ تو یہ مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن سے شغل رکھتے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کی رات عطا کیا، اور دوسرا تحفہ اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ کتنی؟ کیا کہتے ہیں؟ اور نمازیں کتنی؟ 50 نمازیں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ مسلم کی حدیث نمبر 431 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی ہم تجھے 50 نمازیں تجھے تحفے کی صورت میں دیتے ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ جس وقت میرے نبی 50 نمازیں لے کر 4تھے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ٹرائی شدہ تھے، تجربہ شدہ تھے، ان کی امت پہلے نمازیں پڑھ چکی تھی، اب فرض ہو رہی ہیں نمازیں معراج کی رات، اور موسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر کہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا بوجھ بن گیا امت کے لیے، آپ کی امت، میری امت پر 2 فرض تھی یا رسول اللہ، وہ 2 نہیں پڑھ سکتی تھی، اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں، جائیے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے اور اللہ سے کہیے کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ میرے نبی گئے، پہلی مرتبہ گئے نمازیں کم کروانے کے لیے دوبارہ، پہلے معراج ہوئی حضور کو رب نے بلایا کہ آجا میں ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، جبریل کو بھیج کر کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کا معراج کا مشتاق ہے، لیکن اب دوبارہ حضور اللہ کے بلانے پہ نہیں جا رہے، امت کا بوجھ کم کرنے کے لیے خود سے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا نبی کو رب بلائے معراج کے لیے تب بھی میرا نبی جا سکتا ہے، اور میرے نبی خود چاہیں تب بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔
چوتھے آسمان سے پھر میرے نبی واپس پلٹے اور جا کر پھر رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، مولا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، ہم 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اب دیکھیے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ پہلے اگر پتا ہوتا، ہم آج پڑھ رہے ہیں 5، اس وقت پہلا چکر تھا 50 کا، دوسرے میں میرے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں معاف فرما دی۔ پھر چوتھے آسمان پر آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کتنی نمازیں کم ہوئی؟ جواب آیا، اے موسیٰ، اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی تھی، جس میں سے 5 معاف کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر دوبارہ جائیے۔ دوبارہ گئے میرے نبی، پھر 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے نبی، کتنے مرتبہ؟ 9 پائیں 45، 9 مرتبہ میرے نبی خود سے رب کی بارگاہ میں گئے۔ 1 مرتبہ رب نے بلایا، 9 مرتبہ مصطفیٰ خود چلے گئے۔ اس سے پتا چلا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی بار بار رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امت کا بوجھ، امت کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے معراج کی رات گئے۔ 9 مرتبہ گئے اور واپس پلٹے۔ یہاں سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ نبی کو اگر پہلے پتا ہوتا، ایک بار ہی کیوں نہ وہ کروا لیتے، جب پتا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ جانا ہے، پھر تیسری مرتبہ جانا ہے، پھر 9 مرتبہ جانا ہے، اگر نبی کو پتا ہوتا تو بار بار کیوں جا رہے تھے؟ میں نے کہا یہاں پہ تجھ سے بھی بڑا بد عقل اور بد مغز پھرا اگر ہو تو وہ تو اللہ کی ذات پر بھی اعتراض کرے گا کہ اللہ کو تو اللہ تعالیٰ جو علم غیب رکھتا ہے، اللہ علم غیب رکھتا ہے، اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ میں نے 9 مرتبہ اس کو واپس بھیجنا ہے، پھر 9 کے بعد میں نے اسے 5 نمازیں دینی ہے، تو پھر تو اللہ کی ذات پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ تو یہاں یاد رکھیے مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں رب کا دیدار کروں، میں رب کا دیدار کروں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ اس لیے کہ جب بھی یہ جائیں گے دیکھنے کے لیے رب کو، واپس آئیں گے تو ایک مجھے سکون ملے گا کہ میں موسیٰ کو موسیٰ کہہ رہے تھے کہ میں حضور کو دیکھوں گا، اور حضور اللہ کو دیکھیں گے، حضور اللہ کو دیکھیں گے۔ وہ مجنو کے بارے میں آتا ہے کہ مجنو وہ جو لیلا تھی نا، لیلا وہ پہاڑ کے اس طرف تھی اور مجنو جو تھا وہ اس طرف تھا، تو اب اسے وہ لیلا نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن درمیان میں کچھ درخت تھے، ان درختوں پر کچھ پرندے تھے۔ کیا تھے؟ پرندے تھے۔ تو وہ بار بار پرندوں کو دیکھ رہا تھا مجنو۔ اب وہ پرندے لیلا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس مجنو کو بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا تم پرندوں کو کیوں دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کے لیے آیا تھا لیلا کو۔ تو مجنو کہنے لگا کہ جتنی دیر تک وہ پرندے اسے دیکھتے رہیں گے میں تسکین محسوس کروں گا کہ جو لیلا کو پرندے دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ کے تسلی لیتا رہوں گا۔ یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کو بھیج کر یہ طلب کر رہے تھے کہ یہ رب کو دیکھ کے آئے ہیں، ابھی جائیں گے دیکھ کے آئیں گے تو میں ان کو دیکھوں گا، یہ رب کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی وہ سکون، وہ لطف اور وہ فیوز و برکات عطا کر دے گا جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیے۔ تو حضرات محترم، اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھیج کر ہمارے لیے نمازیں کم کروائی۔ اور دوسرا یہ سوال یہ آتا ہے کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا جائز نہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے، موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات پہلے سے وصال ہو چکا ہے، لیکن وصال شدہ نبی جناب موسیٰ ہماری نمازوں کا وسیلہ بنا یا کہ نہیں بنا؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی اگر وصال بھی کر جائے تب بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ اگر وسیلہ نہیں مانتے تو پھر 50 پڑھنی پڑیں گی۔ کتنی؟ 50۔ اس لیے ہم مردہ کا وسیلہ بھی مانتے ہیں، زندہ کا بھی مانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا زندہ کا وسیلہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور مردہ کا وسیلہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نماز کا دوسرا تحفہ تھا، اور تیسرا تحفہ بڑا
عجیب تھا، وہ اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، وہ یہ تحفہ تھا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 431 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اگر دیکھیں تو اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ تیسرا تحفہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے جو حضور کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب، تیری امت میں کوئی قیامت تک شرک اگر نہیں کرے گا، اگر شرک نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا، تو میں رب کائنات ہو کر قسم کھاتا ہوں مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو یہ 3 تحفے تھے اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیے، ایک نماز والا اور ایک سورہ بقرہ کی 2 آیات والا، اور تیسرا اگر تیری امت میں کوئی شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کر دے، میں رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہوں شرک کے علاوہ جتنے بھی اس نے گناہ کیے میں اسے بخش کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دوں۔ حضرات محترم، اس طرح پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپریشن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ میرے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، کیا سینے کو چاک کیا گیا، گلے سے نیچے ناف تک میرے نبی کے سینے کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اور پھر کیا ہوا، میرے نبی کے دل مبارک کو سینے سے نکالا گیا، نکال کے جنت میں سے نوری تھال کو لایا گیا، اور پھر زمزم جو پیتے ہیں اس زمزم سے میرے نبی کے دل کو دھویا گیا۔ پھر اس دل کے اندر جبریل کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس دل کو دیکھ رہا تھا تو دل کے اندر پھر 2 کان بھی تھے، 2 آنکھیں بھی تھی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کے ذاتی یہ جو باڈی ہے اس کے اوپر کان اور آنکھیں یہ بھی تھی، اور دل کے اندر جو دل نکالا گیا، دل مبارک میرے نبی کا، اس کے اندر بھی 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے۔ تو پتہ یہ چلا جس نبی کے دل کے بھی 2 کان ہوں اور دل کی بھی 2 آنکھیں ہوں وہ نبی کتنے دور تک دیکھتا ہوگا، سنتا ہوگا۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اور 4 مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپریشن ہوا، پھر بعد میں سلائی کر دیا گیا، اور یہاں سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ پورے جسم کے اندر یہ ایک بیٹری ہے، دل آپ کسی کا نکال دیں، آپ کو پتہ ہے جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کے ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، وہ پہلے آپ کے رشتہ داروں سے لکھوا لیتے ہیں ذرا لکھ کے دو کہ اجازت آپریشن کی ہے یا کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ایک خطرناک آپریشن ہے، دل کا آپریشن ہے اور بندہ مر بھی سکتا ہے۔ اب یہاں پر میرے نبی کا آپریشن ہوا تو میرے نبی کا دل نکال کے سامنے رکھا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سامنے تھا، دل میرے آگے سامنے رکھا ہوا تھا، میں دل کو دیکھ رہا تھا، تو میرے نبی کا دل نکال کے بھی میرے نبی زندہ رہے۔ اس نبی کے بارے میں یہ کہنا مر کر ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے میرے نبی نے خود فرمایا میں تو میں ہوں، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 224 ہے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائیں، بلکہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور ان کو قبر کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6157 ہے کہ میرے نبی معراج کی رات جب چل رہے تھے، براق پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر براق سے میرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب بیت المقدس میں مسجد اقصی میں پہنچے تو وہی موسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب میرے نبی عرش پر چلے گئے تو 4تھے آسمان پر وہی موسیٰ امت کی سفارش کے لیے 45 نمازیں معاف کروا رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا یہ نبی کی پہنچ ہے، یہ نبی کی طاقت ہے کہ کبھی قبر میں ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی عرش پہ چلا جاتا ہے۔ وقت کتنا لگتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم اسی پر اختصار کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ زندگی ہوئی تو واقعہ معراج پورا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وقت ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ عقائد کے حوالے سے بیان کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔